اللہ تبارک و تعالی کسی انسان کو اپنا محبوب بناتے ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی نہیں بنا لیتے، اس کی کچھ نشانیاں بھی موجود ہیں، کچھ نشانیاں بھی ہیں۔ جس بندے کو میرے رب العالمین، جس انسان کو اللہ رب العالمین اپنا محبوب بناتے ہیں، اللہ اس سے محبت شروع فرما دیتے ہیں نا، قسم اللہ کی میرے اللہ رب العالمین اس کو چیک کرتے ہیں، آزماتے ہیں، کسی آزمائش میں مبتلا کر کے میرے اللہ آزماتے ہیں کہ جس کے ساتھ جس کو میں اپنا محبوب بنا رہا ہوں وہ کس طرح کا انسان ہے۔ سمجھیے اور غور کیجیے اور توجہ فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چیک کرنے کا کون سا اللہ کا طریقہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اپنے بندے کو آزماتے ہیں بِشَيْءٍ کسی بھی چیز سے، من الخوف خوف دے کر، ڈرا کر، والجوع بھوکا رکھ کے، ونقص من الاموال والانفس والثمرات مال میں پھلوں میں نقصان دے کے، پھر ساتھ فرما دیا جس نے صبر کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گلہ نہ کیا، اللہ کی نہ شکری نہ کی بلکہ کہا الحمدللہ، فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس بندے کے ساتھ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ بندے جن کو کوئی اللہ کی طرف سے مصیبت پہنچتی ہے وہ فوراً کہہ دیتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ میرے اللہ نے پھر ان کے اصحاب بیان شروع کر دیے، فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم، جن کے اوپر ان کے رب کی طرف سے رحمت ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہدایت والے ہیں۔ بھائی میرے رب آپ کو جب کسی بیٹے بیٹی رشتہ دار مال کسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کسی آزمائش میں ڈال دے تو پھر آپ یہ نہ سمجھے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، پھر فوراً اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں، کہیں یا اللہ میں بندہ تیرا ہوں، کبھی بھی تیرا در چھوڑ کے جانے والا نہیں ہوں۔ اللہ کے سامنے سجدے میں گرے، یا اللہ میں کبھی آپ کو نہیں چھوڑوں گا، قسم اللہ کی۔ جب اللہ اپنے بندے کو اپنا محبوب بناتے ہیں، اللہ اس سے پیار شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ اللہ اس کو چیک کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے پوچھا تھا بلال بڑے توحید کرتے ہو، بلال اللہ اللہ کرتے ہو، بلال بڑا رب رب کرتے ہو، پھر تمہیں اتنی تکلیفیں کیوں آئی؟ فوراً ایک ہی پل میں فوراً بات کی، لوگوں کو سمجھا دیا۔ کیا کہا؟ سائل کو فوراً سمجھایا، فرماتے ہیں جب تم نے بازار سے کوئی چیز لینی ہو، خریدنی ہو، کوئی برتن خریدنا ہو، اس کو چیک کرتے ہو یا نہیں؟ اس کو کھڑکاتے ہو یا نہیں؟ اس کو چیک کرتے ہو یا نہیں کہ یہ کون سی مٹی کا بنا ہوا ہے؟ کیا اس پر جب بوجھ آئے گا، جب اس پر پانی ڈالا جائے گا تو کیا یہ خراب تو نہ ہو جائے گا؟ وہ کہتا ہے بالکل چیک کرتا ہوں۔ کہتے ہیں ایسے ہی میرے رب نے مجھے چیک کیا تھا،
جب میں آزمائش میں، اللہ کے امتحان میں، اپنی آزمائش میں پکا ہوا، پھر میرے رب العالمین نے مجھے اپنا محبوب بنا لیا۔ چھوڑ نہ دیا کرو اپنے رب کو، تھوڑی سی مشکل آئے، تھوڑی سی پریشانی آئے، اللہ کی قسم میری بات سن لو، جو بندہ، جو انسان ساری زندگی خوشحالی میں گزار دے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں آئی، اور کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر اس کو کوئی تھوڑی سی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، کسی آزمائش میں آ جائے، بیٹے کی، بیٹی کی، رشتہ دار کی، مال کی، کسی بھی وجہ سے اس کے اوپر کوئی آزمائش آ جائے، وہ فوراً اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائے، کہے الحمدللہ، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے آزما رہا ہے اور میرا رب مجھے اپنا محبوب بنانے والا ہے۔ ایسے ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے کے گئے، دیکھا جنت میں کسی کی آواز آ رہی ہے چلنے کی، فوراً جبرائیل کو روک کر فرمایا، جبرائیل رکو۔ جی محبوب؟ فرمایا میرے رب کا میرے ساتھ وعدہ ہے، کیا؟ کہ سب سے پہلے جنت میں آپ نے جانا ہے، جنت کا دروازہ آپ نے کھولنا ہے، مجھ سے پہلے جنت میں کون؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کون ہے مجھ سے پہلے جنت میں؟ فرمایا محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی نہیں ہے، بس آپ کا یار ہے، آپ کا حبدار ہے، آپ کا غلام ہے، حضرت آپ کا صحابی ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بس میرے رب کو اتنے پیارے ہو گئے ہیں، اپنے رب کو اتنے پیارے ہو گئے ہیں کہ اب وہ زمین پر چلتے ہیں تو اس کے جوتوں کی آواز، اس کے چلنے کی آواز جنت میں آ رہی۔